السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. کچھ واقعات کو جاننے کی ہم آج کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب دیکھیے ٹیکنالوجی جو ہے بڑی امپروو ہو گئی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے بڑی امپروو ہو گئی ہے. دن بہ دن جو ہے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اور امپروو ہوتی جا رہی ہے. اور ہم دیکھیے کہ عام زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں. ہم جو ہے بیٹھے بیٹھے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں. آن لائن ہم گروسری کی شاپنگ کر رہے ہیں اور آن لائن ہم کھانا بھی آرڈر کر کر کھا رہے ہیں. تو جو دیکھیے کہ ٹیکنالوجی جو ہے امپروو ہوتی جا رہی ہے. دن بہ دن جو ہے ٹیکنالوجی امپروو ہوتی جا رہی ہے. اور جو ٹیکنالوجی جو امپروو ہو رہی ہے, لوگ جو ہے قوم کے جو لوگ ہیں اس پر تکبر کرنے لگے ہیں, غرور کرنے لگے ہیں, تکبر کرنے لگے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزے عطا فرمائے. معجزے جو ہے قوم کی تکبر, قوم کا غرور, قوم کا تکبر اور قوم کا غرور کو توڑ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو ہے معجزے عطا کرے. ہر قوم کے جو لوگ ہوتے تھے اب فخر کرتے تھے, تکبر کرتے تھے, غرور کرتے تھے. تو وہ غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزے عطا کی. معجزے ہے کیا؟ معجزے وہ ہے جو انسان کی طاقت کے خلاف ہوتے, جو انسان نہیں کر سکتا وہ معجزے ہے. اور اگر وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہے تو وہ کیا ہے, قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ جو نبی کو عطا کیے ہیں وہ کیا ہے, معجزے ہے. معجزے جو ہے قوم کی گھمنڈ, غرور, تکبر کو توڑ دیتی ہے. اب جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کو میڈیکل سائنس کا عروج تھا. وہ لوگ فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج ہے. وہ لوگ فخر کرتے تھے ہمارے پاس ہر بیماری کا ہمارے پاس علاج ہے, پر ان کے پاس ایک علاج نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ علاج, وہ بیماری کا علاج عطا فرمایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کی. وہ معجزے عطا کی. وہ جو قوم تھی وہ قوم جو ہے تکبر کرتی تھی کہ ہمارے پاس ہر بیماری کا علاج ہے, پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کی. وہ معجزے عطا کی, وہ معجزے کیا تھے, مردے کو زندہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی, کیا عطا کی, وہ مردے کو زندہ کرتے تھے اور مٹی سے پرندے کو بناتے تھے اور پھونک مارنے پر اس میں زندگی آتی تھی. مادر ذات ہندہ, یعنی کہ جو پیدائش سے جو ہندہ ہے اسے وہ صحت یاب کرتے تھے, یعنی کہ اس کے آنکھوں کی روشنی دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے عطا کی. وہ معجزے دیکھ کر جو بھی تھے, جو بھی وہ قوم کے جو بھی لوگ تھے وہ عاجز ہو گئے تھے. تو یہ معجزے سے وہ قوم کے تکبر کو, غرور کو, گھمنڈ کو توڑ دیتے تھے. یہ معجزے جو ہے وہ تکبر, گھمنڈ اور غرور کو توڑتے تھے. ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگروں کا عروج تھا. جادوگر جو ہے فخر کرتے تھے, گھمنڈ کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے. اسی لیے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے عطا کی. جادو جو ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے. جادو کیا ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کی. وہ معجزے دیکھ کر جو جادوگر جو تھے عاجز ہو گئے اور ایمان لا لیے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزے عطا کی, بے شمار معجزے عطا کی. جیسے کہ ایک وقت تھا وہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, اور ایک وقت تھا سورج کو پلٹا دیا, ایک وقت تھا کھجور کا جھاڑ اکھڑ کر آ کر آپ کو سلام عرض کیا, اور ایک وقت تھا اونٹ نے آپ کو سجدہ کی, اور ایک وقت تھا آپ کے انگلی مبارک سے دودھ نکلا, اور ایک وقت تھا کھانے میں برکت ہو گئی. اور 2 بے شمار معجزے عطا کیے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی بڑی معجزے عطا کی جو قیامت تک برقرار رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے معجزے عطا کیا جو قیامت تک برقرار رہے گی. وہ 2 معجزے کیا ہے؟ ایک قرآن ہے اور دوسرا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 2 معجزے جو ہے قیامت تک برقرار رہیں گی. جو بھی قوم آئے گی, جو بھی تکبر کرے گی, گھمنڈ کرے گی, غرور کرے گی, اسے یہ 2 معجزے توڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یعنی کہ یہ 2 معجزے جو ہے قیامت تک رہے گی. اب جیسے کہ اگزامپل, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہے بہت بڑی امپروو ہو گئی. اگر 200 سال پرانے انسان کو لے کر آئے, ایگزامپل کے طور پر 200 سال پرانے بندے کو اگر ہم لے کر آئے اور اس کے سامنے کہے کہ ہم آسٹریلیا میں بات کرنا چاہتے ہیں, وہ پریشان ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ایسا کیسا بات کر سکتے, وہ پریشان ہوتا ہے, وہ سوچ میں لگ جاتا ہے. پر ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کتنی امپروو ہو گئی, اور وہ کیا کرتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے. پھر بندہ کیا کرتا ہے, آسٹریلیا بھی آج کل کیا ہو رہا ہے, آسٹریلیا بیٹھے بیٹھے ہم آسٹریلیا پہ بات کر سک رہے ہیں. سیکنڈز میں ہم فوٹوز بھی جا سک رہے ہیں اور ویڈیوز پہ کال کر سک رہے ہیں, اور ڈاکومنٹس جو ہے ہم یہاں سے وہاں سیکنڈز میں بھیج سک رہے ہیں. دیکھیے ٹیکنالوجی کتنی امپروو ہو گئی. اور مسجد حرم سے مسجد اقصی اگر ہمیں چٹھی پہنچانا تھا تو پہلے کیا کرتے تھے, پہلے گھوڑے پہ سوار کر 30 دن آنے اور 30 دن جانے میں لگتا تھا. مگر آج کیا ہوا, ٹیکنالوجی اتنی امپروو ہو گئی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر کچھ بھیجنا ہے تو سیکنڈز میں بھیجا جا رہا ہے. تو ٹیکنالوجی اتنی امپروو ہو گئی. بندہ جو ہے اس پر اتنا بھروسہ کر رہا ہے, توکل کر رہا ہے. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کر واپس آئے تو آپ کا بستر جو ہے گرم تھا. آپ جو وضو کیے جو پانی تھا وہ پانی کے لہریں بہ رہے تھے, اور آپ کے وضو کا پانی جو وضو کر کے اس کا پانی بہ رہا تھا, اور دروازے کی کنڈی جو ہے وہ ہل رہی تھی. تو کیا اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات کے مالک ہے, تو آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکنڈز میں لے کر جا کر واپس نہیں لے کر آ سکتے کیا؟ ہم دیکھیں کہ بندہ جو ہے ٹیکنالوجی کو امپروو کر لیا, تو کیا اللہ تعالیٰ جو مالک ہے وہ کیا آپ نے بندے کو لے کر جا کر نہیں لے کر آ سکتے کیا؟ ہم ٹیکنالوجی میں تو امپروو ہو گئے اور اس پہ بھروسہ کرنے لگے, مگر دیکھیں کہ ہم کیا یہاں پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ بھروسہ نہیں کر رہے. تو جو کائنات کا مالک ہے, جو کائنات کا مالک ہے, ٹیکنالوجی کو بھی بنانے والا جو مالک ہے, اس پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی وہاں پہ کیا ہے, وہاں پہ جو ہے معجزہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اب معراج جو ہے 2 ہوئی ہے, ایک موسیٰ علیہ السلام کو ایک معراج ہوئی ہے, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جگہ آ جانا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جگہ آ جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہے. باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلام کریں گے، یعنی کہ باتیں کریں گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں باتیں ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب باتیں کر رہے تھے آپ کا دل جو ہے محبت میں مچلنے لگا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے بارک تعالیٰ میں آپ کو سن رہا ہوں، میں آپ کو سن رہا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میں آپ کو سن رہا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی موسیٰ، آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ موسیٰ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی میرا دیدار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے؟ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. پھر موسیٰ علیہ السلام کوشش کرتے رہے اور دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے کہ نہیں بھائی تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اب لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ لا تدری کک ابصر، یعنی کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں پر لوگ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں. لوگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتے. ادراک یعنی کہ ایگزامپل ایک موبائل جو ہوتا ہے اس کے ہم جو ہے اس کا ادراک کر سکتے. لیفٹ ٹو رائٹ، رائٹ ٹو لیفٹ جو ہے ہم ادراک کر سکتے. آنکھ کو گھیر سکتا ہے وہ موبائل. ہم آسمان کا دیدار کر سکتے ہیں مگر ہم آسمان کا ادراک نہیں کر سکتے. ادراک اور دیدار میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو یہاں پر جو دیدار، یہاں پر دیدار فرمایا ہے قرآن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے. پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں موسیٰ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہے، آپ جو ہے دعا مانگتے ہیں اور فرماتے ہیں. پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں ایک تجلی ڈالوں گا، میں کوہی طور پر ایک تجلی ڈالوں گا، اگر کوہی طور اگر برقرار رہے تو آپ میرا دیدار کر سکتے. کنڈیشن رکھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن رکھا، آپ میرا دیدار کر سکتے جب کوہی طور کا اگر وہ برقرار ہے. اب جو پہاڑ جو ہے وہ اگر اس پہ 70,000 تجلی میں سے ایک تجلی جب اللہ تعالیٰ نے کوہی طور پہ ڈالا تو وہ کوہی طور جو ہے برقرار نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کوہی طور پر تجلی ڈالا. موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. آپ جو ہے بے ہوش ہو گئے، آپ نے دیدار نہیں کیا. پھر آپ جب بے ہوش ہو گئے آپ کی آنکھ میں جو ہے تاثیر آ گئی، نور آ گیا. آپ جب ہوش میں آئے آپ کے آنکھ میں جو ہے نور آ گیا، تاثیر ہو گئی. اب جو بھی بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنکھ میں دیکھتا وہ بندہ جو ہے اندھا ہو جا رہا تھا. تو آپ نے دیکھا، آپ نے سوچا کہ اب سب لوگ تو اندھے ہو جا رہے ہیں، کیوں نہ میں اپنے سر کے پر نقاب ڈالوں. پھر آپ جو ہے نقاب ڈالتے اور آپ جو ہے گھر کے طرف بڑھتے ہیں. آپ جب گھر میں تشریف لاتے ہیں حضرت صفورہ علیہ السلام جو آپ کے وائف ہے، حضرت صفورہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے نیا
نیا ہی ترکیب نکالی ہے، یہ کیا ہے؟ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام جو ہے پورا واقعہ جو ہوا آپ حضرت صفور علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی تھی اور میں بے ہوش ہو گیا تھا، وہ تجلی کا تاثیر جو ہے میرے آنکھ میں آ گیا، یعنی کہ نور جو ہے آ گیا، تو اور جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ اندھے ہو جا رہے ہیں. تو پھر آپ جو ہے اس پر فرماتی ہے کہ حضرت صفور علیہ السلام فرماتی ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، میں بھی اندھی ہونا چاہتی ہوں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم اندھی ہونا چاہتی ہو، جان کر بھی اندھی ہونا چاہتی ہو؟ پھر اس پر حضرت صفور علیہ السلام فرماتی ہے کہ ہاں میں اندھی ہونا چاہتی ہوں، میں بھی دیدار کرنا چاہتی ہوں. تو پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نقاب اٹھاتے ہیں تو آپ کیا کرتی ہے، آپ جو ہے ایک آنکھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہے اور اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہے، اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا آپ ایک آنکھ سے اندھی ہونا چاہتی ہو اور ایک آنکھ کو بچا لینا چاہتی ہو؟ پھر حضرت صفور علیہ السلام فرماتی نہیں، میں ایک آنکھ سے دیدار کرنا چاہتی ہوں، اس سے اندھی ہو کر پھر دوسری آنکھ سے پھر دیدار کرنا چاہتی ہوں، پھر اندھی ہونا چاہتی ہوں. یعنی کہ وہ 2 بار اندھی ہونا چاہتی ہے، وہ 2 بار دیدار کرنا چاہتی ہے. تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے خواب اٹھاتے ہیں، پھر آپ جو ایک آنکھ سے دیدار کرتی ہے، پھر وہ آنکھ سے وہ اندھی ہو جاتی ہے، پھر دوسری آنکھ سے جب وہ دیدار کرتی ہے، جب وہ دوسری آنکھ سے جب وہ اندھی ہو جاتی تو پہلی آنکھ میں اللہ تعالیٰ روشنی عطا کرتے. ویسے ہی آپ نے کتنے کی بار دیدار کی اور جو ہے روشنی آ گئی. روشنی آپ کی روشنی نہیں گئی، آپ کی روشنی آ گئی. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کبھی نقصان نہیں دیتے. تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کے لیے آپ جو تڑپ اٹھی ہے، جو محبت کری، تو اللہ تعالیٰ ان کا نقصان نہیں کیا. روشنی آپ کی جو روشنی ہے واپس آ گئی، آپ کی روشنی جو ہے واپس آ گئی. اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت جو بندہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نقصان نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں ٹائم فلاں جگہ آ جانا اور ہم کلام کریں گے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، آپ جو ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے. آپ نے دیدار کے لیے دعا نہیں فرمائی تھی، آپ جو ہے آرام فرما رہے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے تشریف لے کر آ رہے تھے. اور جبرائیل علیہ السلام بڑے ادب سے اپنے ہونٹوں سے بوسہ دے کر آپ کے دیدار کرے اور خوشخبری سنا رہے ہیں. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار کے لیے بلا رہے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے دیدار کے لیے بلا رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیدار کے لیے بلا رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے براق کو بھیج رہے ہیں، ساتھ میں فرشتے بھی آ رہے ہیں، پورے انتظامات کے ساتھ جو ہے آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن میں کیا فرمائے؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یعنی براق بھی ہے ساتھ میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہے ساتھ میں، اور میں بھی ہوں. لوگ کہتے ہیں معراج ہوئی ہے، روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ جو ہے معراج ہوئی ہے. ایک جو ہوئی ہے، جو معراج نبی
ہوئی ہے رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، لا مقام ہوئی ہے جسم کے ساتھ، قلب کے ساتھ اور روح کے ساتھ، اور جو ہوئی ہے وہ ایک بار ہوئی اللہ سے۔ باقی 33 مرتبہ نماز کی حالت میں ہوئی ہے، خواب کی حالت میں ہوئی ہے، بیداری کی حالت میں ہوئی ہے۔ اور حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کے طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو بندہ میرے طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کے طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، جو بندہ میرے طرف چلتے ہوئے آتا ہے میں اس کے طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ اور اب جو ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار کے لیے بلا رہے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ کا دیدار کرے اور خانہ کعبہ میں گئے۔ وہاں پر آپ نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور سینہ مبارک چاک کیا اور قلب مبارک کو نکالا اور قلب مبارک کو آپ نے زمزم سے دھویا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قلب مبارک کو جو دھو رہے تھے وہ آپ جو ہے دیکھ رہے تھے، آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قلب کے محتاج نہیں ہے، قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کائنات کے محتاج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کائنات کے محتاج نہیں ہے، کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ سینہ مبارک کو جو ہے آپ نے زمزم کے پانی سے دھویا، اور جو ہے ایک تش یعنی کہ ایک سنہری تش میں اس میں جو ہے نور، ایمان اور حکمت تھی، تو وہ جو ہے آسمان سے لے کر آئے تھے۔ تو آپ نے کیا کیا، قلب مبارک میں اسے بھر دیا اور سینے کو قلب مبارک کو جو ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں رکھ دیا اور اسے سی دیا۔ اس کے بعد جو ہے براق کو لایا گیا۔ براق کی بھی جو سلیکشن ہوئی ہے، جب براق کی سلیکشن کے لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جاتے ہیں، جو کہیں براق تھے تو براق میں سے اب کون سا سلیکٹ کرنا آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا بارک تعالیٰ میں کون سا براق لوں، پھر اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کونے والا ہے، وہ جو براق ہے جو عاجزی پیش کر رہا ہے اس سے سلیکٹ کرنے کے لیے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ جو براق ہے وہ براق سمجھ رہا تھا کہ میں تو سلیکٹ نہیں ہو سکتا، میرے اندر تو کچھ بھی ہے ہی نہیں، تو وہ جو براق ہے وہ ایسا سمجھتا تھا۔ تو آپ نے اس کی عاجزی دیکھ کر اسے سلیکٹ کیا، اور وہ سلیکٹ کیا گیا، اور وہ براق کو بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ براق آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے وہ براق کو لے کر آیا۔ اس کے بعد براق آیا، پھر اب وہاں سے سیر شروع ہو گئی، اور یہ سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر تھی، یہ سفر نہیں تھا۔ سفر جو ہے ہم جو ہے ایک منزل طے کرتے، وہ منزل تک چلے جانا، کہیں بھی نہیں رکتے ہم، وہ سفر تک چلے جانا بلکہ ہم ایسا سوچتے، وہ سفر نہیں تھا، یہ سیر تھی۔ اب یہاں سے جو ہے سیر شروع ہو گئی، اور فرسٹ مرحلہ جو تھا مسجد حرم سے مسجد اقصی، یہ جو ہے پہلا مرحلہ تھا، اور سواری کیا تھی، براق تھی، اسے اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اب جب وہ سیر جب شروع ہوئی تو براق کے ساتھ جو سواری جو تھی براق سے ساتھ جو سیر شروع ہوئی،
اب راستے میں آپ دیکھتے ہیں خبر سے خوشبو آ رہی ہے، خبر سے جو ہے خوشبو آ رہی ہے. پھر آپ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں یہ خبر سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ خوشبو کیا ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جو خوشبو آ رہی ہے وہ مومن عورت کی ہے، جو خوشبو آ رہی ہے وہ مومن عورت کی ہے. پھر آپ جو ہے واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ جو مومن جو عورت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو فرعون تھا، فرعون کے دربار میں جو ہے یہ مومن عورت وہاں پر باندھی تھی، وہاں پر وہ کام کرتی تھی. ایک بار ایک چیز اس سے جب وہ اس کے ہاتھ سے جب وہ چیز گر گئی تو وہ چیز جب اٹھانے گئی تو اس کے منہ سے جو ہے اللہ کا ذکر نکل گیا. تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سن کر وہ جو ہے فرعون سے وہ جا کر بتایا تھے کہ وہ فلاں عورت جو ہے جو باندھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی. پھر فرعون جو ہے کہتا ہے کہ وہ اس عورت کو لے کر آنے کے لیے کہتا ہے اور اس عورت کو کہتا ہے کہ تو نے جو کہا وہ پھر دوہرا، اور اگر تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اگر ایمان لائی ہے تو پلٹ جا. اسے ڈراتا ہے وہ. پھر بھی وہ عورت جو کہتی ہے نہیں میں نہیں پلٹوں گی، میں نے ایمان لا لیا ہے، میں نے ایمان لا لیا موسیٰ علیہ السلام پر اور رب موسیٰ پر. پھر جو باندھی ہے اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں پلٹوں گی. پھر فرعون کیا کرتا ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ اسے تختے پہ لٹا دے اور اسے کیل مار کر اس کے ہاتھ کو کیل مار دے اور اس کے پیر پر کیل مار کر اسے باندھ دے. پھر وہ کیا جاتا ہے. پھر کہتا ہے کہ اسے ڈراتا ہے، وہ باندھی کو وہ ڈراتا ہے کہ تو پلٹ جا ورنہ میں تیرے اوپر کیڑے مکوڑے سانپ ڈال دوں گا. وہ بڑے بڑے سانپ پال رکھا تھا تو پھر وہ سانپ کو لے کر آ کر اس پر ڈالا جاتا ہے، وہ باندھی پر ڈالا جاتا ہے. پھر وہ باندھی جو ہے وہ باندھی کہتی ہے تو جو کرنا ہے کر لے، میں نے ایمان لا لیا ہے، میں نہیں پلٹوں گی. پھر فرعون کیا کرتا ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ اس کے بیٹے جو باندھی ہے وہ اس کے بیٹے کو لے کر آنے کے لیے کہتا ہے. پھر وہ جب اس کے بیٹے کو لا کر وہ مومن عورت کے جو بیٹے کو لا کر اس کے بیٹے کو ڈالتا ہے، فرعون جو ہے بیٹے کو ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اگر نہیں پھرے گی، اگر تو نہیں پلٹے گی تو میں بیٹے کو چک کر دوں گا، یعنی کہ مار دوں گا. پھر بھی وہ مومن عورت جو ہے فرماتی ہے کہ میں نے رب موسیٰ پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیا، میں نہیں پلٹوں گی. پھر اس کے بیٹے کو مار دیا جاتا ہے اور وہ بیٹا جو ہے شہید ہو جاتا ہے. اور پھر بھی وہ نہیں پلٹتی ہے. پھر فرعون کہتا ہے کہ جو بھی کام کرنے والے جو رہتے ہیں اس کے پاس، اسے کہتا ہے کہ 100 آدمی سے کہتا ہے کہ مارنے کے لیے کہتا ہے. پھر وہ 100 جو آدمی تھے وہ جو ہے 100 تلواروں سے آپ مومن عورت کی جو ہے قتل کیا جاتا ہے. وہ جو مومن عورت جو ہے وہ مومن عورت ہے. فرعون کے زمانے میں بھی وہ جو ہے فرعون کے اتنے خطرناک ہونے پر بھی وہ ایمان سے نہیں پلٹی. اپنے بیٹے کو بھی آپ نے شہید کر لیے اور آپ بھی خود شہید ہو گئی. تو وہ جو خبر سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ مومن عورت کی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وہ خبر سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ مومن عورت کی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے خبر میں صلاح پڑھ رہے ہیں.
دو باتیں بتاتے ہیں کہ ایک نماز ہوتی ہے، ایک درود و سلام ہوتا ہے. آپ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور کھڑے ہو کر جو ہے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے کھڑے ہو کر جو سلام پڑھنا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی سنت ہے آپ کے زمانے سے. اور سلام پڑھ اور نماز پڑھ رہے ہیں جو ہے انبیاء علیہ السلام جو ہے اپنے خبر میں زندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے خبر میں زندہ ہے، انبیاء علیہ السلام جو ہے اپنے خبروں میں زندہ ہے. اپنے جسم کے ساتھ، اپنے قلب کے ساتھ، اپنے روح کے ساتھ جو ہے نماز کو ادا کر رہے ہیں. نماز کیسا ادا ہوتی ہے؟ قلب، روح اور جسم ہوئی تو یہ نماز ادا ہوتی ہے. تو ہمیں کیا پتا چلا کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے اپنے خبروں میں زندہ ہے. پھر آپ جو ہے مسجد اقصی پہنچتے ہیں، اور مسجد اقصی جو ہے آپ پہنچتے ہیں، اور مسجد اقصی میں آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے خبر میں جو ہے ابھی تو صلاۃ پڑھ رہے تھے، اور آپ جو ہے یہاں پہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. تو جو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اپنے معجزے سے، یعنی اپنے پاور سے جو ہے آپ جو ہے اللہ کے حکم سے وہاں پہنچ گئے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے براق سے آ رہے ہیں، براق کی رفتار سے آ رہے ہیں. براق آپ اپنے معجزے سے نہیں آ رہے، آپ اپنی معجزے سے نہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے پاور سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے مسجد میں آگے، مسجد اقصی میں پہنچ گئے. اور آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی اور دیدار کیا، اور آپ جو ہے امامت کی. سارے انبیاء علیہ السلام کو امامت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی. پھر آپ جو ہے دوسرے مرحلہ یعنی مسجد اقصی سے پہلے آسمان گئے. جو سیڑھی جو ہے نور کی سیڑھی ہے، اور اسے معراج بھی کہا جاتا ہے. تو آپ نے دوسرے مرحلہ سے مسجد اقصی سے مسجد پہلے آسمان سیڑھی سے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، وہ سواری کیا ہے؟ فرشتوں کے پر. چوتھے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی. حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ نے ملاقات کی اور آپ نے مبارکباد دی کہ آپ تو جیتے جی آپ نے جنت میں داخل ہو گئے. آپ نے مبارکباد دی. واقعہ دیکھتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے صبح کے ٹائم یعنی کہ دن کے ٹائم جو ہے روزے رکھتے تھے، اور رات کے ٹائم جو ہے عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ فلاں میرا بندہ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے رات میں عبادت کرتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے. آپ فرماتے تھے. تو یہ سن کر فرشتوں کو شوق ہوا کہ وہ جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرے. پھر جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لیتے ہیں کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام سے مل سکتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ پرمیشن دے دیتے ہیں. پھر وہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. پھر اس پر حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے آپ نہیں رہ سکتے، آپ پریشان ہو جاؤ گے. پھر بھی آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، میں رہنا چاہتا ہوں.
پھر آپ جو ہے ہاں ٹھیک ہے. پھر ایسے ہی کتنے دن تک چلتا رہا. پھر آپ پریشان ہو جاتے, یہ بندہ کون ہے جو میرے ساتھ رہ رہا اور اسے کچھ بھی پریشانی بھی نہیں ہو رہی ہے. پھر اس پر حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے آپ کون ہو. پھر اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے کہ ہاں میں فرشتہ ہوں, میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں. پھر آپ حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے آپ جو ہے بڑے صحیح وقت پر آئے ہو, اور فرماتے ہیں کہ میں جو ہے پھول سیرت سے گزرنا چاہتا ہوں, میں جو ہے دوزخ کی سیر کرنا چاہتا ہوں اور میں جنت کی بھی سیر کرنا چاہتا ہوں. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا, مجھے اللہ تعالیٰ کی اجازت چاہیے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن چاہیے. تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں پرمیشن لے لو. پھر جو ہے پرمیشن اللہ تعالیٰ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں, اللہ تعالیٰ پرمیشن دے دیتے, یعنی کہ پرمیشن دے دیتے ہیں. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو جو ہے پل سیرت پہ سے گزارتے ہیں. پھر جو ہے دوزخ کی بھی سیر کراتے ہیں اور پھر جنت کی بھی سیر کراتے ہیں. پھر جب جنت کی سیر کراتے ہیں تو آپ جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے اندر جاتے ہیں اور جا کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے آپ کو واپس آنے کے لیے کہتے. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, میں نہیں آؤں گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, ہر نفس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو پھر میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا اور میں نے دوزخ کی بھی سیر کر لی اور میں اب جنت میں داخل ہو گیا ہوں, میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں میں جانتا تھا, آپ وہیں چھوڑ دو. پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر اب وہی جو ہے پھر آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو مبارکباد جو دے رہے ہیں یہ اسی لیے ہی دے رہے ہیں کہ آپ تو جی آپ جنت میں داخل ہو گئے. پھر اس پر حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں تو داخل ہو گیا ہوں مگر میں جنت کو نہیں دیکھا. پھر فرماتے ہیں کہ جب بھی میں جنت میں گیا اور جب بھی میں کچھ محل میں جانا چاہتا ہوں, کہیں محل تھے تو وہ محل میں جانا چاہتا ہوں, تو اندر سے آواز آتی تھی کہ یہ فلاں امت محمدیہ کا محل ہے, جب وہ آئے گا جب بھی کھلے گا. تو آپ اس پر فرماتے, یعنی حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے جب امت محمدیہ آئے گے تو تبھی کھلے گا, تو میں تبھی جنت دیکھ سکوں گا. میں جنت میں ہوں مگر میں جنت کو نہیں دیکھا ہوں. پھر آپ جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. پھر آپ جو ہے آگے بڑھتے ہیں. آپ جو ہے آگے بڑھتے ہیں. آپ جب آگے بڑھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت عورت ہے, بن سنور کر ٹھہری ہوئی ہے. وہ جو ہے ایک ہاتھ سے جو ہے آپ کو اپنے طرف بلا رہی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسے دیکھ کر پھر پلٹ کر چلے جاتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر فرماتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے, جو بن سنور کر جو خوبصورت جو عورت ہے, وہ دنیا ہے. ایک ہاتھ سے وہ اپنی طرف بلاتی ہے, پھر دوسرے ہاتھ میں جو ہے اس کے ہاتھ میں جو ہے خنجر ہے. ایک ہاتھ سے بلاتی ہے اور وہ جو خنجر ہے اس سے وہ ہلاک کر دیتی ہے. یعنی کہ دنیا جو ہے, دنیا کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ کی جو اللہ دین جو ہے اللہ کی مرضی ہے, جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ کیا ہے, دنیا ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے دنیا ہے, جو خوبصورت جو بن سنور کے جو عورت ہے وہ کیا ہے, دنیا ہے. پھر آپ جو ہے آگے بڑھتے ہیں. آپ جو ہے چوتھے مرحلہ جو کیا ہے, 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا. تو سواری گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر. پھر آپ جو ہے ایک
امتحان آتی ہے وہ جو ہے وہاں پر رک جاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب آگے آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا ہوں، اگر میں آگے آؤں گا تو میرے پر جل جائے گے۔ پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل کچھ مانگنا ہے اللہ تعالی سے کہو۔ تو پھر اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں، جب امت محمدیہ آئے گی تو میں میرے پر بچھا دوں گا تو وہ جو ہے پھول سیرت سے آسانی سے گزر جائے گی۔ اگر میں اپنے پر کو جو پھول سیرت پہ اگر بچھا دوں گا تو امت محمدیہ جو ہے آسانی سے گزر جائے گی، میں وہ مانگنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جو ہے راضی کریں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر راضی تو اللہ تعالیٰ بھی راضی۔ آپ جو ہے سنتے ہیں، پھر آپ جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ جو ہے آگے بڑھتے ہیں، ایک رف آتی ہے، ایک تختہ ہوتا ہے، وہ تختے پہ آپ جو ہے یہ سواری جو ہے رف جو ہے سواری ہے، پھر وہاں سے جو ہے سواری پہ جاتے ہیں، پھر وہ اس کی بھی انتہا ہوتی ہے، وہ وہاں پر رک جاتی ہے۔ پھر آپ جو ہے اپنے قدم مبارک سے آگے بڑھتے ہیں، وہاں سے جو ہے آپ جو ہے اپنے قدم مبارک سے بڑھتے ہیں۔ آپ کا جو قدم مبارک جو ہے ایک سیر جو پہلے آسمان سے جو سدرۃ المنتہا تک جو سیر ہے، وہ ایک آپ کے قدم مبارک ہوتی ہے۔ آپ جو ہے آگے بڑھتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے، خف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ یا محمد رک جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سلام عرض کرتے ہیں۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم بلاغ میں جو لڑائی ہوتی ہے، جو فرشتوں کے بیچ میں، آپ سے بتاتے ہیں کہ جو فرشتوں میں جو لڑائی ہوتی ہے وہ کیا ہے۔ پھر اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا اے باری تعالیٰ میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دستے استا یعنی کہ دستے استا اور جو ہے جو علم غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب نہیں ہے، غیب کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا۔ پھر آپ کو جو ہے دستے استا کیا جاتا ہے اور آپ کو جو ہے علم آ جاتا ہے۔ پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا غیب کا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں، امت محمدیہ کو تحفے میں نماز دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز جو تحفے میں لی گئی ہے وہ جو ہے آپ جو ہے لے کر جو ہے آتے ہیں ساتویں آسمان پہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ 50 نمازیں جو ہے
نہیں پڑھ سکتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے 5 کم کر دیتے ہیں. پھر آپ پھر واپس آتے ہیں, پھر موسیٰ علیہ السلام اس پر فرماتے ہیں کہ نہیں, آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی, 45 نماز جو ہے آپ کی امت نہیں کرے. ایسے ہی جو ہے 5 ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر جاتے ہیں, پھر کم ہوتی ہے, پھر 35 ہوتا ہے, پھر جاتے ہیں, پھر کم ہوتی ہے, پھر 30 ہوتی ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ امت آپ کی نہیں پڑھ سکتی. پھر جو ہے آخری میں جو ہے 5 ہو جاتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں, مجھے حیا آتی ہے, میں نہیں جا سکتا. اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کم کر دیتے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا. اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا رہے آ رہے, تو آپ جو ہے آپ کی آنکھوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج کی رات سے تشریف لے کر آ جاتے ہیں واپس گھر کو. آپ دیکھتے گی کہ آپ جب جو آرام فرمائے تو جو بستر جو ہے گرم ہے, اور جو وضو کا جو پانی ہے وہ بہ رہا ہے, اور دروازے کی جو کنڈی ہے وہ جو ہے ہل رہی ہے. پھر آپ صبح اٹھ کر جو ہے فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرم سے مسجد ہے کہ ہاں آپ وہاں گئے تھے, اچھا بول کر وہ کیا کرتا ہے سارے بزنس مین کو اکٹھا کرتا ہے اور بلا کر نا اسے شوق ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ پریشان ہوتے ایسا کیسا, ہم لوگ تو بزنس مین ہیں, ہم 30 ڈیز آنے 30 ڈیز جانے میں, آپ کیسا گئے, وہ بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں. پھر ویسے ہی ہوتے رہتا ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے مسجد حرم سے مسجد اقصی گئے تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو صحیح فرما رہے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دربار میں آتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتاتے ہیں اس پر فرماتے ہیں کہ صدقت یا رسول اللہ, آپ نے سچ فرمایا. پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق, اے ابوبکر, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام رکھا ہے صدیق. تو پھر جو صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو صدیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورا واقعہ سناتے. جس کو جتنا سنانا ہے آپ جو ہے اتنا سنا دیتے کہ معراج نبی کا واقعہ آپ سناتے. پھر جو ہے آپ جو ہے ایک بتاتے ہیں کہ دوزخ کے لوگ جو ہے انگار کے ڈھیلے کھا رہے تھے. فرشتے جو ہے لوگ جو بھی دوزخ میں جو لوگ تھے ان لوگ کو انگار کے ڈھیلے کھلا رہے تھے. اس پر آپ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کوشچن کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ انگار کے ڈھیلے انہیں کیوں کھلایا جا رہا ہے. پھر اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اسی لیے کھلائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں. دوزخ کے لوگ میں جو آپ نے جو دیکھا معراج کی رات وہ آپ یہاں بیان کرتے ہیں. اور ایک بات جو آپ بتاتے ہیں, لوگ اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے تھے تازہ اور ایک بدبوگار کیڑے مکوڑے اور وہ اسمیل جو ہے اس میں سے آ رہی تھی.
وہ لوگ کو کھلایا جا رہا تھا. پھر اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں پاک اور حلال بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورت پر نظر مارتے تھے. اور آپ جو ہے تیسرے لوگ کا ہی بتاتے ہیں عورتوں کو جو ہے سینے پہ لٹکا ہوا آیا گیا تھا. کیوں لٹکایا ہوا گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ پاک شوہروں کو چھوڑ کر دوسرے شوہروں پر نظر مارتے تھے. معراج کی رات کے میں نے زیادہ تعداد جو ہے عورتوں کی دیکھی دوزخ میں. اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایک عورت جو ہے کتنے مردوں کو ساتھ لے جاتی ہے دوزخ میں؟ 4 لوگوں کو لے کر جاتی ہے. ایک عورت جو ہے 4 کو لے کر جاتی ہے. معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ میں نے زیادہ تعداد جو ہے عورتوں کی دیکھی. آگے بات بڑھاتے ہیں قرآن سے. سورہ مائدہ آیت نمبر 12. اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں بڑی سردہ قائم کی. اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو تو بے شک میں تم میں سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہارے ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے. تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گئے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو ہمیں نماز قائم کرنا ہے, زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے. تو ہمیں نماز قائم کرنا ہے. اور تحفے میں ہمیں کیا ملی؟ نماز ملی. تو ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے. نماز جو ہے عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت کے معنی کیا ہے؟ عز و ان کے ساری ذلت فقیری اور احتیاطی کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت ہمیں کرنا ہے. نماز جو ہے ہمیں صرف پڑھنا, ہم جو ہے ہماری حرکتیں جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو ہے نماز کو ادا کر رہے سمجھ رہے. ہم جو ہے ظاہری طور پر اگر صاف کپڑے پہن لیے, سیدھا تھا جو نماز کا جو طریقہ ہے اگر سے ویسا ہم پڑھ لیے تو ہم سمجھ رہے کہ ہم نماز ادا کریں. ہمیں ظاہر کے ساتھ باطن بھی درست کرنا ہے. باطن درست کرنا یعنی کہ دل میں جو ہے ہمیں ایمان لانا ہے. اور ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارے دل میں اگر ہم یہ تصدیق کر لیں گے تو ہم تصدیق کر لیں گے اور ہمارے دل میں جب ایمان آ جائیں گا تو ہماری نماز بھی قبول ہوگی. نماز جو ہے عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس عمل کب قبول ہوں گے؟ جب ایمان آئے گا تو ہی اللہ تعالیٰ کے پاس نماز قبول ہوگی یعنی کہ عمل قبول ہوگی. تو پہلے ہمیں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تصدیق کرنا ہے. جب ہم یہ تصدیق کر لیں گے تو ہمارے عمل جو ہے قبول ہوں گی اور ہماری نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوں گی. جزاک اللہ خیر.